السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ فاطر سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ ناظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے یہ اور پھر جو اپنی فہم ہے وہ بتاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دیں، پھر روایتی ترجمے سے سوالات نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ، اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے، پروں والے دو دو اور تین تین اور چار چار، پیدائش میں جو وہ چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئے دیکھیے کیا الحمدللہ، ہر ایک تعارف اللہ کے لیے، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کا مکمل تعارف، مکمل پہچان، مکمل، تو جیسے اسی لیے شروع میں آگے کہ الحمدللہ یعنی ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض، فطر کہا جاتا ہے نئے سرے سے خلق کرنے کو، بنانے کو، پیدا کرنے کو، کوئی چیز بالکل نئے سرے سے جو بنائی جائے یا پھاڑ کر وجود میں لانا، جس کو آپ کہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو بلندیوں اور پستی کا پھاڑنے والا یا وجود میں لانے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ جاعل الملائکۃ، بنا دیا کائناتی قوت، ملائکہ کائناتی قوت ہے، رسولن پیغام دینے والا، اولی اجنحتن، اجنحتن جناح ہے اس کا مادہ، جس کا مطلب ہوتا ہے حرج، تو تمہارے حرج کی قوت والے، مثنا جس میں خوب تعریف جمع ہے، وثلاثہ ڈگمگاتا، لڑکھڑاتا، رباع مضبوط تعریف مثالی، اس کو آپ یوں کہتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ ہوتا ہے الخلق یعنی خاص بنانے میں جو یہ چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر ایک شے پر، قدیر، پیمانہ دینے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے، بلندی اور پستی کا پھاڑنے والا یا وجود میں لانے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، پیغامات دینے والے، قوت مدد بنایا، خوب جھکنے والے یا مائل ہونے والے، یا تم پر کوئی حرج نہیں اس کی قوت والے، مثالی جس میں تمام تعریف جمع ہو، ڈگمگاتا یا لڑکھڑاتا اور مضبوط، جو یہ چاہے الخلق یعنی خاص بنانے میں، تخلیق کرنے میں زیادہ ہو، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ تو یہ جو خلق ما یشاء جو پیدائش میں زیادہ، پیدائش میں نہیں بلکہ پیدا کرنے، جیسے آج نئے نئے سرے سے پیدا ہوتے چلے رہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح ملائکہ کو سمجھ رہے ہیں، اس کی قوت کو، حرج والی قوتوں کو سمجھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنا زیادہ مضبوط فائدہ ہے اتنی چیزیں، لڑکھڑاتے رہ جائیں گے تو کچھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا بھیجنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو یہ کھول دے اللہ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت ایک رحمت سے، اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، بس اس کے لیے چمٹنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے روکنے والا، بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے فلا تمسک بالکتاب ہے نا، کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوط پکڑ لو، تو مسک اسی کو کہا جاتا ہے، چمٹ جائے، مضبوط پکڑ لے۔ وما یمسک، اور جو یہ چمٹ جائے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پس نہیں مراسلہ ہے اس کے لیے اس کے بعد سے۔ کتاب کے ساتھ چمٹ جائے، ملائکہ کو سب چیز سمجھ لیں تو ہر چیزیں آتی رہیں گی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اپنی رحمت سے لوگوں کے لیے اللہ نے جو یہ کھول دیا، بس اس کے لیے چمٹنے والا کوئی نہیں، یعنی روکنے والا یا بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جو یہ چمٹ جائے بس اس کے بعد سے اس کے لیے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ اے لوگو، تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے اور زمین سے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد دہانی لو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ حل من خالقن، کیا کوئی خالق ہے، کیا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والے سے ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے؟ یرزقکم من السماء، وہ سامان نشوما دیتا ہے تمہیں بلندی سے، والارض، اور پستی سے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہی۔ فأنا توفکون، پس کہاں تم الزام تراشی کر رہے ہو؟ افق الزام تراشی کو کہتے ہیں، تم کہاں الزام تراشی کر رہے ہو؟ تو اے لوگو، تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اس سے یاد دہانی لو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خلق کرنے والا نہیں، بنانے والا ہے جو تمہیں خاص بلندی اور خاص پستی سے سامان نشوما دے؟ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے، بس کہاں تم الزام تراشی کرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں تم سے پہلے بھی رسول، اور تمام کاموں کی بازگشت لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور یہ کہ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فقد کذبت، پس یقینی جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، پیغامات دینے والے تم سے پہلے سے۔ تو آج جو بھی پیغام دے رہا ہے اسے جھٹلایا جائے گا، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے پیغامات دینے والوں کو ہمیشہ جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، معاملات کا تمہارا رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، پس یقینی تم سے پہلے سے پیغامات دینے والوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور اللہ کی طرف تمہارے معاملات کا پلٹنا یعنی رجوع۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی سچا ہے۔ فلا تغرنکم، پس تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، حیات الدنیا، دنیا کی خاص زندگی، اور نہ تمہیں دھوکے میں رکھے باللہ الغرور، اللہ کا دھوکہ، یعنی کوئی اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دے رہا ہو، اس دھوکے میں بھی نہیں رہنا۔ تو اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہیں رکھے، اور اللہ کو دھوکہ تمہیں یہ دھوکہ نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو، ان الشیطان، بے شک خاص سرکش، شیطان خاص سرکش، لکم تمہارے لیے، عدو عداوت رکھتے ہیں، دشمن ہیں، فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اسے دشمن پکڑو، انما یدعو حزبہ، بے شک جو وہ پکارتا ہے اس کا گروہ، لیکونوا، ہونے کے لیے، من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی سزا کے ساتھیوں میں سے۔ السعیر جو ہے، سار کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ تو بے شک خاص سرکش تمہارے لیے دشمن ہے، بس تم اسے دشمن پکڑو، بے شک جو اس کا گروہ پکارتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ساتھی میں سے ہونے کے لیے ہوں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت سزا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے مان لیا یعنی انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، حفاظت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، بڑا نتیجہ ہے۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جن لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا ان کے لیے حفاظت ہے اور بڑائی والا اجر ہے، یعنی فائدہ یا نتیجہ یا بدلہ ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ سو کیا جس کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کیا گیا پھر اس نے اس کو اچھا دیکھا سمجھا، کیا وہ نیکوکاروں جیسا ہو سکتا ہے؟ بس بے شک جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس تمہاری جان نہ جاتی رہے ان پر حسرت کر کے، بے شک جو وہ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ نے سارا الزام ہی اللہ پر ڈال دیا، اللہ ہی چاہتا ہے ہدایت دیتا، اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، پھر اللہ حساب کتاب کس بات کا لے گا؟ اللہ نے گمراہ رکھا، اللہ نے چاہا، دیکھیں یہ ہے کیا۔
افمن زینا، پس کیا جو مزین ہے، لہو اس کے لیے، سوء عمل ہی برا اس کا عمل، فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اسے حسن کارانہ، متوازن توازن والا اچھا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یذل من یشاء، جو یہ چاہے اس سے بھٹک جائے، اللہ نہیں بھٹکا رہا، پس بے شک جو یہ چاہے اللہ سے گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، وہدی من یشاء، اور جو یہ چاہے ہدایت لے، فلا تذهب نفسک، پس تم اپنی سوچ کو مٹا دو، علیہم حسرات، ان پر حسرت نہیں کرو، بس یعنی تمہاری نفسیات مٹ جائے ان پر حسرت، یعنی کسی حسرت کی وجہ سے تم اپنے نفسیات کو اس کو جاری نہیں رکھنا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما یصنعون، اس کو جو وہ بنا کر دے رہے ہیں، صنعت ہے، صنع کہتے ہیں بنانے کو، جو وہ بنا کر دے رہے ہیں، جو ان کا عمل بناوٹی والا آ رہا ہے، بس کیا وہ جو کہ اس کے لیے اس کا برا عمل مزین ہے، یعنی خوبصورت ہے، خوشنما ہے، آراستہ ہے، تو پس وہ اس سے اچھا یعنی حسن کارانہ دیکھتا ہے، بس اللہ سے گمراہ ہو جو یہ چاہے، اور جو یہ چاہے وہ ہدایت لے، بس تمہاری نفسیات ان پر حسرت کرتے ہوئے نہیں جاتی رہے، بے شک اللہ جانتا اس کو جو وہ بنا کر دیتے ہیں، واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور، اور اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے گئے، پھر ہم نے اس سے زمین کو اس کے مرنے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اسی طرح مردوں کو روز حشر جی اٹھنا ہے، واللہ، اور اللہ، الذی، جو کہ ارسل الریاح، بھیجا ہے احکامات، الریاح یعنی خاص حکم، خاص ہوا، تو دراصل روح اللہ اپنے احکامات کو کہتا ہے، اللہ کا معاملہ، تو ریا جو ہے اس کا خاص حکم ہے، فتثیرو، پس تم اثر لو، صحابن، بوجھ اٹھانے والا، فسقناہو، پس طلب کرو اس سے، الی بلد میتن، مردہ بلدیہ کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پس احیا ہو اس کے ذریعے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے، کذالک النشور، اسی طرح النشور، اسی طرح ہم سے نشر ہونا ہے، ہم سے پھیل جانا ہے، اور اللہ جو کہ احکام بھیجا، پس تم بوجھ اٹھانے کا اثر لو، پس مردہ بلدیہ کی طرف ہم سے اسے سیراب کرو، پس اس سے پس یعنی خاص پستوں کی اس کی مردنی کے بعد ہم سے احیا ہوگی، اسی طرح نشر والے نے، اسی طرح پھیلنے والے، دوبارہ اٹھنے والے ہیں، یہ اصل میں نشر سے یہ پھیلا دینا، نشر کرنا، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور اچھے عمل کو اللہ بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی تدبیر اکارت جائے گی، من کانا یریدو، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، العزت، خاص عزت کا، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے خاص عزت جمع ہے، الیہ یصعد، اسی کی طرف مشقت سے چڑھنا ہے، سعد کہتے ہیں مشقت سے چڑھنے کو، الکلم الطیب، پسندیدہ کلام، الکلام یعنی خاص کلام ہے، طیب پسندیدہ، تو پسندیدہ کلام دراصل اللہ کی کتاب کا ہی کلام ہے، والعمل الصالح، یعنی خاص عمل جو مکمل نتیجہ خیز ہو، مکمل صحیح ہو، یرفعہ، اس سے رفعت ہے، اس کی بلندی ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ یہ مکاری کرتے ہیں، برائیوں کی مکاری کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور مکاری یہی لوگ، یہی جو ہے وہ تباہ ہونے والے ہیں، بور کہتے ہیں تباہی کو، نیست و نابود ہونے کو، تو جو کوئی خاص عزت کا ارادہ کرتا ہے، بس اللہ ہی کے لیے خاص عزت جمع ہے، پسندیدہ بات یعنی قرآن کی بات سے اس کی طرف مشقت سے چڑھنا ہے، یعنی مکمل صحیح عمل سے اس کی طرف بلندی ہے، رفعت ہے، اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، اور مکار یہی لوگ، وہی تباہی والے ہیں، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير، اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے، اور وہ کوئی بڑی عمر والا نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے،
مگر یہ سب کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ بے شک اللہ پر آسان ہے. یعنی انہوں نے سارا کچھ پہلے لوح محفوظ میں لکھوا دیا، اب سارا یہاں ڈرامے بازی چل رہی ہے، ڈرامہ تیار ہے، اب اپنا اپنا کردار ادا کریں، پھر حساب کتاب بھی رکھ رہے ہیں. عجیب سی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ہے کیا. واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا ہے مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا تمہیں ساتھی. وما تحمل من انثى، اور جو بوجھ اٹھانا ہے فائدہ دینے سے. ولا تضع، اور نہ تم بنا کر دو، وضع کرنے یعنی بنا مکمل کر کے دو، الا بعلم، صرف اس کے علم کو. وما یعمر من معمر، عمر کہا جاتا ہے تعمیر کرنے کو. اور جو یہ تعمیر ہے کسی تعمیر کرنے سے، تعمیر کرنے والے سے. ولا ينقص من عمره، اور نہ یہ نقص ہو اس کی تعمیر میں سے. الا فی کتاب، صرف پابندیوں میں ہے، یعنی صرف کتاب میں ہے. ان ذالک، بے شک وہی، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ساتھی بنایا. اور جو تم نرم پھل دینے یعنی یا مادہ یا فائدہ اٹھاؤ، اور نہ وہ مکمل یعنی وضع کر کے دے، صرف اسی کے علم کا ہے. اور وہ آباد کرنے والوں سے آباد نہیں کرتا، اور اس کے آباد کرنے سے وہ نقص نہیں کرتا، صرف پابندی میں ہے. بے شک اللہ پر وہی آسان ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور دونوں دریا برابر نہیں، یہ ایک شہر ایک شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور اس کا پینا بھی آسان ہے، اور یہ دوسرا شور تلخ ہے. اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور ان میں سے تم زیور موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. اور تم اس میں کشتیاں دیکھتا ہے، اور تو اس میں کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو. اب دیکھیے یہ کیا ہے. وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہیں دونوں طرح کے بہاؤ دینے والے. بحر کہا جاتا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کو، تو بحران دونوں طرح کے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے برابر نہیں ہیں. کون سے دونوں طرح، اب اس کی بات آگے آ رہی ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یعنی یہ جو ہے میٹھا ہے، آسان ہے، اس کا سیراب ہونا خوشگوار ہے. فرات میٹھے کو کہا جاتا ہے، سائغن خوشگوار ہے، اور شراب یعنی اس کا سیراب ہونا، پینا. وہذا ملح اجاج، اور یہ ملحن کہا جاتا ہے جھگڑالو، اجڑ وغیرہ، یہ تلخ کو یعنی کھاری پن تلخ. اور اجاج سے ہے، جس کا مطلب جن کے اندر تلخیاں جمع ہوتی ہیں. یاجوج ماجوج میں بھی یہ سمجھا چکا ہوں. تو جو لوگ تلخ مزاج ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، جہالت سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ہر ایک سے تم حاصل کر کے برتتے ہو پیوستگی تر و تازگی والی، چاہے وہ تلخ والے ہوں یا شیریں لوگ ہوں، جو بھی ہو، دونوں سے ہی آپ کو فائدہ ہوتا، دونوں سے ہی آپ حاصل کر کے برتتے ہیں. وتستخرجون حلیۃ، اور تم جلد خارج کر دیتے ہو حلیہ، تلبسونہا، اس سے خلط ملط ہو کر. لبس کہتے ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا، خلط ملط ہونا. وتلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہیں کرو، گڑبڑ نہیں کرو، تو یہ وہی ہے تلبسونہا. وتری الفلک فیہ، اور تم دیکھتے ہو خاص تیرنا اس میں. مواخرہ، جو وخر کہتے ہیں یہ چیر کر آگے بڑھنے کو یا روند کر آگے بڑھ جانے کو، تو اس لیے تیر کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میں تیر کر آگے بڑھ رہے ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تم تلاش کرنے کے لیے ہو اس کے فضل سے. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. اور دونوں طرح کے خوب بہاؤ دینے والے برابر نہیں ہیں. یہ میٹھا ہے، آسان ہے، اس کا سیراب ہونا خوشگوار ہے. اور یہ تلخ یعنی کھاری ہے، اجڑ جھگڑالو، یہ جہالت سے بھرپور ہے. اور ہر ایک سے تم تازہ یا نرمی پیوستگی حاصل کر کے برتتے ہو، اور تم اس سے خلط ملط ہونے والا حلیہ خارج کرتے ہو.
اور تم دیکھو اس میں تیر کر عمدہ چیز حاصل کرنا تم اس کے فضل سے تلاش کرنے کے لیے ہو اور تاکہ تم قدر کرو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے. یہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی مالک نہیں. یولج اللیل فی النہار، ویلج کہا جاتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہونے کو. تو وہ خاص روشنی میں تاریکی کو داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ خاص تاریکی میں روشنی داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، سخر کہا جاتا ہے مسخر کر لینے کو اپنے لیے، یعنی کہ بلا معاوضہ پابند کر لینے کو، جو بلا معاوضہ پابند ہو جائے. اور الشمس واضح دلیل پر جو بالکل نمایاں نظر آئے، اس لیے شماس دشمن کو بھی کہا جاتا ہے واضح دشمن، جیسے انڈیا پاکستان واضح دشمن ہے. تو جو دلیل پر متحرک ہو اور غالب آنا، قمر کہتے ہیں غالب آنے کو، تو غالب آنا یہ دونوں مسخر ہیں. دلیل سے متحرک ہونا اور غالب آنا مسخر ہیں، بلا معاوضہ پابند ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک یہ جاری ہے مقررہ مدت کے لیے پہچان کروائی. ہر ایک کی جو اسم ہے اس کی پہچان، اس کے مطابق آپ وہ اپنے مقررہ مدت تک ہی وہ جاری رہے گا. آپ جلدی فائدہ حاصل کریں تو نہیں ہوگا، دیر سے چاہیں گے تو بھی نہیں ہوگا. جو اس کا ایک پیمانہ ہے اس کے حساب سے ہی ہوگا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تو وہی اللہ تمہارا ربوبیت کرنا، تمہارا پالنے والا ہے، اسی کے لیے اختیار ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ سے، ما یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، من قطمیر، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے جیسا بھی. ہاں یعنی کہ کمتر کو کہا جا رہا ہے. کمتر کی مثال کے لیے آپ گٹھلی کا چھلکا بہت باریک اور ہلکا ہوتا ہے، وزن بھی نہیں ہوتا ہے. اس کو کہیں ذرہ برابر بھی کہا گیا، اس طرح سے بھی آتا ہے. تو یہ قطمیر جو وہ کہی جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کو. یہ انتہائی باریک جھلی آپ کہہ لیں، کھجور کی گٹھلی کا نہ کریں تو بات وہی ہے. تو وہ خاص روشنی میں خاص تاریکی داخل کرتا ہے، اور خاص تاریکی میں خاص روشنی داخل کرتا ہے. اور خاص دلیل پر متحرک ہونا اور خاص غالب آنا بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے. ہر ایک یہ پہچان کروائی مقررہ مدت کے لیے جاری ہے. تمہارا رب وہی تمہارا اللہ ہے، اسی کے لیے اختیار ہے. اور اس کے علاوہ سے تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے جیسا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، یا وہ ایک باریک جھلی جیسا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اور تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری حاجت پوری نہ کر سکیں گے، اور وہ روز قیامت تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے، اور تجھ کو خبر دینے والے اللہ کی مانند کوئی خبر نہ دے گا. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں. ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو نہیں تمہیں جواب دیں گے تمہارے لیے. ویوم القیامت، اور قائم ہونے والے دورانیہ، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بے شرککم، تمہاری ملاوٹ کو. ولا ینبئک، اور نہ وہ تمہیں خبر دے گا، مثل خبیر، مثال خبر دینے والے. اور اگر تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر وہ سن لے تمہارے لیے تو وہ جلد جواب نہیں دیں گے. اور قائم ہونے والے دورانیے کو وہ تمہاری ملاوٹ کا انکار کر دیں گے، اور وہ باخبر یعنی خبر رکھنے والے جیسا تمہیں خبر نہیں دیں گے. بس میرے خیال میں آج کا یہیں تک رکھتے ہیں. آپ جو سوال وغیرہ کرنا کیجیے. السلام علیکم.